بھی بے معنی نہیں ہے، اس نقطے کا بھی کوئی مطلب ہے، اور دنیا تحقیق کر رہی ہے۔ لیکن ایک بات بتا دوں، کسی کا استاد بھی دعویٰ نہ کر سکا کہ با کے نیچے جو نقطہ ہے اس کا کوئی معنی ہوتا ہے۔ یہ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ کا شاگرد۔ جب شاگرد کے علم کا یہ عالم ہے تو استاد معلم کائنات عالم ما کان و ما یکون کے علم کا عالم کیا ہے؟ ہمیں حیرت ہے ان مولویوں پر جو خود کو تو بحر العلوم لکھواتے ہیں اور رسول اللہ کے بارے میں تقریر کرتے ہیں کہ انہیں پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں۔ ارے نادان، جب تو بحر العلوم ہے، جبکہ تو علی کے جوتے کے ذرے کے برابر تو رسول اللہ کے علوم کا عالم کیا ہے؟ حضور کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور ایک بات بھی آپ کو بتا دوں، صوفیہ فرماتے ہیں، بات آگے بڑھانے سے پہلے صوفیہ کہتے ہیں کہ مولا علی کو اتنا علم آیا تھا اس لیے کہ یہ صرف دارالعلوم والے لوگ نہیں بیٹھے نا، خانقاہ والے بھی لوگ بیٹھے، اور اتنی بڑی خانقاہ آپ کے پڑوس میں ہے، ہمارے مرشدوں کی خانقاہ، بلگرام شریف کی خانقاہ، جہاں امام احمد رضا جیسے لوگ غلامانہ انداز میں حاضر ہونے کی تمنا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے محررہ کے مشائخ شاہ برکت اللہ ہو، اچھے میاں ہو، سترے میاں ہو، سرکار حمزہ عینی ہو، سرکار آل رسول احمدی ہو، سرکار نور ہو، ان کے جد اعلیٰ تو بلگرام شریف میں رہتے، تو خانقاہ بھی ہے، اور یہاں ایک خانقاہ نہیں ہے، یوپی تو خانقاہوں کا جو ہے وہ ایک عظیم گنجینہ ہے۔ یہی کالپی شریف بھی ہے، یہی مہریرہ شریف بھی ہے، یہی کچھوچا شریف بھی ہے، یہی دیوا شریف بھی ہے، یہی سرکار مسعود غازی کا آستانہ بھی ہے۔ یہ کتنا بڑا گلدستہ ہے۔ بہرحال تو میں تھوڑی خانقاہ کی بات کروں، جسے سودا پسند آئے قبول کرنا، ورنہ بات کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار مولا کائنات کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کو اتنا علم آیا کہاں سے؟ اس لیے کہ کسی کو علم آیا بخاری کی ورق گردانی سے، کسی کو علم آیا مسلم شریف کو چھاننے سے، کسی کو علم آیا فقہ کی کتابیں پڑھنے سے، لیکن علی اس وقت تو کوئی بخاری تھی نہیں، اس وقت تو کوئی مسلم شریف تھی نہیں، اس وقت ترمذی ابن ماجہ نسائی کا وجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ سب تو آپ کے غلاموں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کو یہ علم کہاں سے آیا؟ تو مولا مشکل کشا فرماتے، صوفیہ نے بیان کیا کہ جب علی مرتضیٰ رسول اللہ کو غسل دے رہے تھے، آپ توجہ کرنا، قرب و جوار سے آنے والوں اندازہ کرنا، غور کرنا، بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں۔ علم کی محفل ہے، علم کا عنوان ہے۔ علی مرتضیٰ کو باب مدینۃ العلم کو علم آیا کہاں سے؟ میرے آقا سرکار مولا کائنات سید السادات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، جب میں رسول اللہ کو غسل دے کر کے فارغ ہوا تو میں نے سوچا اب یہ جلوہ جہاں آ رہا نظموں سے اوجل ہوگا تو پھر قیامت سے پہلے اس انداز سے زیارت نہیں ہوگی۔ تو میں نے دیکھا حضور کی بھووں پر، حضور کی پلکوں پر اور حضور کی ناف میں کچھ پانی رہ گیا ہے، تو میں نے کپڑے سے خشک کرنے کی بجائے اس کو زبان سے چوس لیا۔ وہ گسالہ چوسنے کی برکت تھی کہ اللہ نے علی کو اتنا بڑا عالم بنا دیا کہ علی بے کے نقطے کی تفسیر کر گیا۔ جس کے غسل کے غسالے کی کیفیت، جس کے غسل کے غسالے کی کیفیت یہ ہو، اس کے وجود ناس کی کیفیت کا حال اندازہ فرمائیں۔ علی مرتضیٰ نے با کے نقطے
کی تفسیر بیان کرنا شروع کی تفسیر یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. پوری رات با کے نقطے کا مطلب علی مرتضیٰ بتاتے رہے. کوئی اور نہیں تھا بتانے والے، علی تھے، سننے والے ابن عباس تھے. جب فجر کا وقت آیا تو کندھا ٹھوک کر علی نے کہا او عباس کے بیٹے، فجر کا وقت ہو گیا، جا تیاری کر. جو بیان ہوا بہت تھوڑا ہے، جو رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے. اگر میں اس کی تفسیر کروں تو میں 70 اونٹوں سے کتابوں کو لاد سکتا. اندازہ فرمائے علم علی کا یہ عالم ہے تو علم نبی کا عالم ہے. اب یہ قوم کہتی ہے ہم علی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم صدیق والے ہیں، فاروق والے، عثمان والے، عشرہ مبشرہ والے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں ہمارا علم سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا علم سے تعلق کیا ہے؟ آج ہم علم سے اتنے دور ہیں کہ آج مسلمانوں کے بچوں کو، اگر میں صحیح نہ کہوں تو آپ ابھی کہہ سکتے ہیں، میں کوئی غصہ میں آنے والا آدمی ناراض نہیں ہوگا. مسلمانوں کے بچوں کو، آپ کے یوپی کا کیا حال ہے مجھے نہیں پتا، لیکن کئی نکاح میں نے پڑھائے الگ الگ ریاست میں، مالیگاؤں میں تو پڑھاتے ہی رہتا ہوں. تو جب مسلمانوں کے بچوں کو شادی کے موقع پہ کلمہ پڑھایا جائے تو وہ صحیح تلفظ کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھ سکتے. غور فرمائے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو شادی کی خوشی میں، ہنس کے مت گزرنا، ذرا توجہ کرنا، بہنوں کی بھی توجہ، جو شادی کی خوشی میں قاضی کے پڑھانے کے بعد بھی جو قوم صحیح کلمہ نہ پڑھ سکے وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھیں گے؟ جو شادی کی خوشی میں قاضی کے پڑھانے پہ صحیح کلمہ نہیں پڑھ سکتے وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھیں گے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں گے، ہم عروج کریں گے، عروج پہ جائیں گے. مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، تباہ کیے جا رہے ہیں، برباد کیے جا رہے ہیں. اپنے حیثیت تو دیکھو. ہیروں کے نام، اس کا نام و نسب تو یاد ہے. کیا رسول اللہ کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہے؟ دین کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہے؟ کمپیوٹر سیکھ لیا، یہ سیکھ لیا، موبائل سیکھ لیا، وہ سیکھ لیا. کیا کبھی قرآن بھی سیکھا، حدیث بھی سیکھا، تفسیر بھی سیکھا، وضو کے فرائض بھی سیکھے؟ اٹھا کر پوچھو. اللہ اکبر. ہم آپ نے آپ کو ذلیل کرنے نہیں بلایا، لیکن کم سے کم احساس تو کرو. نبی کے نام پہ جھومنے والوں، نعتوں کے نام پر سرور اور کیفیت میں آنے والوں، مجھے بتاؤ. حالانکہ مومن کو ذلیل کرنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے. آپ کو ذلیل کرنے نہیں بلایا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، آپ کے صدقے ہماری نجات ہوگی. لیکن اپنے دل میں احساس کرنا. بتاؤ وضو میں کتنے فرائض ہیں تمہیں یاد ہے؟ غسل میں کتنے فرائض ہیں تمہیں یاد ہے؟ نماز کے کتنے فرائض ہیں تمہیں یاد ہے؟ مجھے بتاؤ جو قوم خدا سے ملاقات کے آداب نہ جانتی ہو، کیا وہ قوم عزت کی سانس لے گی؟ کیا وہ قوم وقار کی سانس لے گی؟ اس قوم کو سربلندی نصیب ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں. مجھے بتاؤ کسی آفیسر کے پاس جاتے ہو تو جانے سے پہلے لوگوں سے پوچھتے ہو یار فلاں آفیسر کے پاس جائیں گے تو طریقہ کیا ہوگا، کرنا کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں آفیسروں کے پاس جانے سے پہلے اس کا طریقہ سیکھ کر کے جاتے ہو. اور نماز کے بارے میں کہتے ہو کیسے بھی پڑھ لو مولانا، اللہ قبول کرنے والا ہے. جب دنیا کے عام آفیسر کے دربار میں کیسے بھی نہیں جا سکتے تو اللہ کی بارگاہ میں تم کیسے بھی کیسے چلے جاتے ہو؟ بائک سیکھ کر کے چلائی، گاڑی سیکھ کر کے چلائی، کمپیوٹر سیکھ کر کے چلایا، اور نماز بغیر سیکھے پڑھ لی. بتاؤ تو صحیح میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا کی دولت ایک پڑھنے میں اور فجر کی 2 رکعت فرض ایک پڑھنے میں دونوں برابر نہیں ہو سکتی. مسلمانوں اپنے دین کی اہمیت جانو، اپنے دین کی قدر کرو اور خود بھی علم حاصل کرو. اور یاد رکھنا دنیا کا علم بھی حاصل کرو، دین کا علم بھی حاصل کرو، قرآن کا علم بھی حاصل کرو، سارے علوم حاصل کرو اور ترقی پر جاؤ. یاد رکھنا اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہ پڑھایا، خود تعلیم حاصل نہیں کی، اپنی بچیوں کو نہ پڑھایا، اپنے بھائیوں کو نہ پڑھایا، اپنے بھتیجے بھانجوں کو نہ پڑھایا، تو یاد رکھنا آنے والے حالات
हालात इतने इंतहाई दर्दनाक होंगे पूरी दुनिया के अंदर। अगर दूसरी कौमों के मुकाबले में कांधे से कांधा मिला करके खड़े रहना चाहते हो तो याद रखना, इल्म हासिल करो। अल्लाह अकबर, इल्म की बड़ी बरकतें हैं, इल्म बड़ी अजीम नेमत है। अल्लाह अकबर। आइए मैं आपको बताऊं, याद रखना, इल्म हासिल करके आप लोगों की जरूरत बन सकते हो, और मुसलमानों में तो कोई जाहिल रह भी नहीं सकता। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ तो पहला हुक्म ये है, इल्म हासिल करो। आपको बताऊं, देखो इस्लाम कहता है काले और गोरे में कोई फर्क नहीं, बिरादरी के एतबार से कोई फर्क नहीं। अल्लाह अकबर। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं। इस्लाम तफरीक को मिटाने आया, इस्लाम फर्क को खत्म करने आया। इस्लाम का अंदाज ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अल्लाह अकबर। बादशाह और गुलाम को इस्लाम ने एक सफ में खड़ा किया। लेकिन आप जानते हैं जब इल्म की बात आती है तो इस्लाम तफरीक करता है। कुरान कहता है हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। ऐ महबूबा फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और अनपढ़ दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए अगर तरक्की करना है तो इल्म की तरफ पेशरफ्त करना होगा। हमारे महरेरा मुतारा के मशाइख ने, हमारे पीरान इज़ाम ने एक नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। और इस मजमे से मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों का एडमिशन अच्छी से अच्छी स्कूल में कराओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराओ, उसको कुरान घर पे पढ़ाओ, इस्लाम की तालीम घर पे दो, और अपने बच्चों को आला तालीम दिलाओ। 10वीं पढ़ा करके हटाओ मत, 12वीं पढ़ाकर हटाओ मत, गुर्बत का बहाना मत लो। आज लोग बहुत सादगी से कहते हैं मौलाना तालीम बहुत महंगी हो गई, इसलिए बच्चे को हमने उठा लिया। आपसे पूछता हूँ, सिर्फ तालीम ही महंगी हुई, क्या मोबाइल महंगा नहीं है? तो आज क्या प्लान है? औकात में रहने का प्लान है, क्योंकि सिर्फ मोबाइल ओनली OTT प्लान की हैसियत है। डाउनलोड्स 4K HD किसको चाहिए? एक और ऐड। चलिए आपका प्लान बदलते हैं। जियो सिनेमा का नया प्रीमियम प्लान। देखिए हाईएस्ट क्वालिटी में एंटरटेनमेंट मोबाइल या टीवी पे बिना एड्स के सिर्फ 29 रुपए में। जियो सिनेमा प्रीमियम। तो आज क्या प्लान है? जी हाँ, जीरो ब्रोकरेज, आपने सही सुना। हाँ भाई, डिलीवरी पे भी और इंट्राडे पे भी। हाँ, स्टॉक्स, ETFs, F&O, कमोडिटी, हर सेगमेंट पे कोटक सिक्योरिटीज का ट्रेड फ्री यूथ प्लान चुनो और तेजी से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शुरू करो विदाउट पेइंग एनी ब्रोकरेज। Download the Kotak Neo app and start investing. Kotak Neo, तेज just like you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all. बताओ, बच्चे को स्कूल से उठा लेते हो, तालीम महंगी हो गई, तो मोबाइल भी तो महंगा है, महंगा मोबाइल खरीद रहे हो, जूते भी तो महंगे हैं, महंगे जूते खरीद रहे हो। मुझे बताओ फिर क्यों तालीम के नाम पे खर्च नहीं करते? बल्कि मैं तो ये कहता हूं, मोबाइल हाथ में होना हमारे जरूरी नहीं है, लेकिन हर बच्चे के पास इल्म का होना जरूरी है, और वो भी आला से आला तालीम। फिर मैंने कल लोगों से कहा, कुछ लोग कहते हैं हजरत तालीम क्यों दिलाए जब हमें नौकरी नहीं मिलती? याद रखना, हम नौकरी के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम अच्छा इंसान बनाने के लिए बच्चों को पढ़ाते। इसलिए कि पढ़े लिखे में और अनपढ़ में दोनों की सोच में फर्क, दोनों की फिक्र में फर्क। आपको बताऊं, दुनिया रोना रोती है क्या कि अकबर बादशाह बिगड़ गया और उसने खुदा होने का ऐलान किया था, और औरंगजेब आलमगीर वो जिसे देख करके सहाबे किराम के अदल इंसाफ की याद ताजा हो गई। दोनों एक ही खानदान के, खानदान दोनों का एक ही है। एक ने खुदा होने का दावा किया और एक की कभी तहज्जुद भी फौत नहीं हुई। एक ने बैतुल माल को हड़प कर लिया और दूसरे ने टोपी सीकर जिंदगी गुजारी। फर्क क्या था? अकबर जाहिल था, जाहिल, उसको कोई इल्म नहीं था, और औरंगजेब को अल्लाह अकबर मुल्ला जीवन जैसे उस्ताद के पास तालीम दिलवाई गई थी। दोनों में फर्क ये है, पता चला खानदान
خاندان ایک ہو, قبیلہ ایک ہو, منصب ایک ہو, تخت و تاج ایک ہو. اللہ اکبر. جب علم آتا ہے تو انداز بدلتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ اللہ, حضرت محمود غزنوی نے بعد جو ہے وہ ایک بہت بڑا تخت بنوایا, اور تخت بنوانے کے بعد اللہ اللہ جب لوگوں نے تخت کو دیکھا, اتنا بڑا تخت, فرمایا پانی لاؤ, اور پانی لانے کے بعد جب آیا پانی تو آپ نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد آپ نے وہیں پر مصلی بچھایا, اور مصلی بچھا کر کے سجدہ کیا. لوگوں نے پوچھا اس تخت پر تو پانی بہ رہا ہے, آپ نے سجدہ کیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا نمرود اسی تخت پر بیٹھا تھا, اور اس جاہل نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. وہ جاہل تھا اس لیے تخت پہ بیٹھ کے اس نے کہا انا ربکم الاعلی, اور اللہ نے مجھے قرآن کا علم دیا ہے. اسی تخت پر آ کے میں نے کہا سبحان ربی الاعلی. دیکھو علم سے سوچ کیسی بدلتی ہے, علم سے فکر کیسے بدلتی ہے, علم سے انداز زندگی کیسے بدلتا ہے. اللہ اکبر. میں نام نہیں لوں گا, کچھ جاہل بادشاہوں نے سادات کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر مدینہ منورہ سے بغداد تک چلوایا. اب نام نہیں لوں گا ان کا, ورنہ لوں گا تو کچھ لوگ ناراض ہوتے. کہا کہ یہ لوگ کسی کو بھی کچھ بھی کہتے ہیں, تو جنہوں نے ہتھکڑیاں ڈال کر کے مدینہ شریف سے بغداد سیدوں کو چلایا, آپ کی بھی کچھ مرضی ہے, کوئی آپ کو بھی تحقیق کرنا چاہیے, کتابوں کی طرح آپ کو بھی جانا چاہیے. اندازہ فرمائیں, سادات کو زہر کھلایا. توجہ فرمائیں, علم نہیں تھا, جاہل تھے, تخت ملا, تاج ملا, آل نبی کے دشمن ہو گئے. اور وہ ایک بادشاہ جسے دنیا تیمور لنگ کہتی ہے, علم تھا اس کے پاس, باضابطہ اس نے فقہ پڑھا تھا, سر تا پا ادب بنتا تھا جب کسی سید زادے کو دیکھتے. حالانکہ اس بادشاہوں کے ہر عمل کی نہ ہم تصدیق کرتے ہیں اور نہ اس کو مکمل ریجیکٹ کرتے ہیں. بھائی جو سیاست میں ہوگا اچھے کام بھی کرے گا, برے کام بھی کرے گا. ہم بادشاہ والے لوگ نہیں ہیں, ہم حسین بادشاہ والے لوگ.